अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जमन पदीस इज़ बैक विद अनदर कलाम। लिखा है इसको बदाम वासी ने और पढ़ रही हैं हादीका खान। सो लेट्स गो एंड वॉच दिस वन 1 2 and 3। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कुए मुहम्मद, आई नसीमे कुए मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल सूए मुहम्मद, खिंचने लगा दिल सूए मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूबा की जानिब तकने तूबा की जानिब तकने वालों, आंखें खोलो होश संभालो। देखो कदे दिल जुए मुहम्मद, देखो कदे दिल जुए मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेके मुरादे दिल आएंगे, लेके मुरादे दिल आएंगे। मर जाएंगे कट जाएंगे, पहुँचे तो हम ता कुए मुहम्मद, पहुँचे तो हम ता कुए मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीनी भीनी खुशबू महकी, भीनी भीनी खुशबू महकी। बेदम दिल की दुनिया बहकी, खुल गए जब गे सूए मुहम्मद, खुल गए जब गे सूए मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कुए मुहम्मद, आई नसीमे कुए मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल सूए मुहम्मद, खिंचने लगा दिल सूए मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جی دس واز ریسائٹڈ بائی حدیقہ خان. جو اس کے لیرکس تھے وہ لکھے تھے بادام وارسی نے, اور حسن بادشاہ نے اس کو پروڈیوس کیا ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کلام. اٹ واز مور لیس ناٹ اے کلام, اٹ واز نعت, یا نعت کو بھی آپ, میں اس کو بیسیکلی درود کہوں گی. یہ درود تھا میرے پیارے رسول پاک کے کو جو پیش کیا گیا ہے. پورے اگر آپ نے سنا ہو تو اس کی پوری میں جتنی بھی ریسیٹیشن تھی اس میں زیادہ تر یہ تھا کہ رسول پاک کی شخصیت کے بارے میں تھا کہ آپ کی شخصیت کس قدر خوبصورت تھی. ہم سبھی جانتے ہیں فی البدی جو میرے دماغ میں رسول پاک کی شخصیت جو میں نے سنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا قد متناسب قد تھا, نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے. آپ کے جو بال تھے وہ بہت لمبے بھی نہیں تھے بہت چھوٹے بھی نہیں تھے, نہ گھنگریالے تھے نہ اسٹریٹ تھے, اور آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. آپ کو آگے سے بھی نظر آتا تھا, پیچھے سے بھی نظر آتا تھا, اور آپ کو بہت ساری باتیں ایسے ہیں جن کا آپ کو علم تھا. آف کورس تھا, لیکن رسول پاک نے مطلب اس بات کا کبھی ہم لوگوں نے اسلام میں بھی کبھی اتنا زیادہ نہیں کیا. اوبویسلی رسول پاک اللہ کے محبوب رسول تھے, یہ نہیں کہ باقی رسول ان کو محبوب نہیں تھے, ان کے پسندیدہ لوگ تھے تبھی وہ رسول اور نبی بنے. لیکن رسول پاک کے بارے میں کیونکہ وہ اللہ کے ان کو اللہ کا محبوب کہا جاتا ہے, ان کو معراج کا معجزہ ملا تھا, تو ان کی شخصیت اوبویسلی, اور کیونکہ ان کی شخصیت اللہ کو پتہ تھا کہ اسلام جو اللہ بھیج رہا ہے, جو ختم نبوت کر رہا ہے, وہ اب ساری دنیا کے لیے. اس سے پہلے یہ تھا کہ ایک نبی آئے, ان کا نہیں, قوم نے نہیں ان کی بات مانی, اللہ نے دوسرے نبی بھیج دیے, ان کی بات نہیں مانی, اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیے. لیکن اللہ کو پتہ تھا, اور وہ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امتوں کے لیے, سارے آل ٹائمز آخری نبی تھے. تو اس لیے انہوں نے ان کی شخصیت اس طرح کی بنائی کہ جس کو کوئی بھی انسان ہی نہیں کہہ سکتا تھا نعوذ باللہ کہ رسول پاک کا قد بڑا تھا, اس لیے لمبا قد ہونا جو ہے وہ سنت ہے, اور چھوٹے قد والوں کی زیادتی ہو جاتی. تو ان کا قد متناسب تھا, نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا, اور ہر چیز اللہ میاں نے ان کو متناسب دی, تاکہ کل کو لوگ ان کا نام لے کے نعوذ باللہ کسی قسم کا بھی کوئی غلط نہ فرقہ شرک نہ کر سکے. اور رسول پاک کی آواز بہت دھیمی تھی. حضرت عائشہ کی مجھے روایت اس وقت یاد آ رہی ہے ذہن میں, کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتی تھی کہ جب بھی رسول پاک گھر میں ہوتے تھے تو میں دیا نہیں جلاتی تھی. تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ دیا کیوں نہیں جلاتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک کی جو روشنی تھی, ان کے جو جسم سے جو نور نکلتا تھا, جو روشنی تھی, وہ اتنی ہوتی تھی کہ میں اگر سوئی بھی نیچے گر جاتی تھی تو میں وہ زمین سے اٹھا سکتی تھی, مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ, اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. رونٹے کھڑے ہو گئے. اس قدر خوبصورت شخصیت تھی, اس قدر پاک شخصیت تھی, اس قدر ان کی فلالیس آئی وڈ سے شخصیت تھی. کیا کہوں, جتنا کہتی جاؤں گی اتنا ہی کم پڑتا جائے گا. بہت خوبصورت آواز تھی, بہت عقیدت تھی ان کی آواز میں. یہ پڑھتے ہوئے بہت الفاظ بہت خوبصورت تھے, کہ ان کا نسیم ہوا, جیسے کہ ہوا ان کا وہ جو آ رہی ہے, ان کا پیغام لے کے آ رہی ہے, اور جب رسول پاک کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے تو آپ کو کسی اور چیز کی کیا ضرورت رہتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنا جو ریویو ہے وہ ختم کرتی ہوں. آپ کو یہ کلام کیسا لگا, یہ نعت کہہ لیں یا یہ درود میری طرف سے, اگر آپ کو کیسا لگا مجھے پلیز, یا اگر آپ کو کوئی اور بات ایسی نظر آتی ہوئی جو میں اسکپ کر گئی ہوں تو پلیز مجھے کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا. ٹل دین, چمن پردیسی, بیٹے سروک.